بچوں کو سمجھاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ جب تک تمہارا بیٹا میچورڈ نہ ہو جائے, بھلے برے کی تمیز نہ کر سکے, جب تک اس کے اندر اتنی عقل نہ آ جائے, اسے اینڈرائیڈ موبائل دو ہی نہیں. ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دیکھو جوانی سے پہلے اپنی جوانی کا جوش ختم کر چکے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں شادی شدہ ہیں, شادی کرنے کے بعد بیکار, لاولد, بیوی کے لائق نہیں. یہ سب اینڈرائیڈ موبائل کی وجہ سے ہے. رات بھر غلط فلمیں جب دیکھے گا, حال کیا ہوگا؟ بولو, بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو چیک کرو, واچ کرتے رہو, دیکھتے رہو. یہ جو بیٹا ہے میرا, یہ جو موبائل دیکھ رہا ہے, اس میں کام کی چیزیں دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ارے اس میں سب کچھ ہے, سارا سبجیکٹ ہے. پڑھنا چاہو پڑھ لو, سننا چاہو سنو. ایسے ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ اگر چاہو اس میں تیاری کر سکتے ہو. سب کچھ اس میں موجود ہے. کیمسٹری کا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے, دیکھ لو. فزکس کی بات دیکھنی ہے, دیکھ لو. جیولوجی کی بات دیکھنی ہے, دیکھ لو. اسٹرونومی کی بات دیکھنی ہے, دیکھ لو. باٹنی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہو, حاصل کر لو. ڈاکٹری پڑھنا چاہتے ہو, پڑھ لو. سب کچھ ہے, لیکن استعمال صحیح ہونا چاہیے. بچے کو بتاؤ یہ غلط چیزیں اس میں مت دیکھا کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں, تربیت سب سے بڑی چیز ہے. پڑھائی سے زیادہ تربیت ہونی چاہیے, دیکھ ریکھ ہونا چاہیے, نگرانی ہونی چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا کن عالمن او متعلمن, اگر توفیق ہو تو عالم بن جاؤ, عالم نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ. اب یہ بھی نہیں کر سکے تو کیا کرو؟ مستمعن او مستمعن, کم سے کم موقع مل جائے تو عالم کی بات سنا کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم عالم کی بات سنا کرو. یہ مت سمجھو یہ مولوی ملا کیا سمجھائے گا. ارے یہ تم کو دین دے گا نا. اس نے کب کہا ہے کہ میں تم کو دولت دوں گا, میں تم کو سائنس کی باتیں سکھا دوں گا, میں تم کو انجینئرنگ کی تعلیم دے دوں گا. عالم ہے, علم دین اس کے پاس ہے, علم دین ہے, وہی دے گا نا. اور جب علم دین دے گا تو تمہارا دین بچے گا. اگر علم دین نہیں ہے تو دین نہیں بچ سکتا ہے کہ نہیں؟ علم دین ہی سے دین بچے گا. تو اگر دین کو بچانا چاہتے ہو تو علم دین سیکھو, دین کا علم سیکھو. اور دین کا علم کہاں ملے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ملے گا؟ بولیے, انجینئر کے پاس ملے گا؟ نہیں نا. پروفیسر کے پاس ملے گا؟ نہیں. دین کا علم ملے گا تو عالم دین کے پاس ملے گا. یہ اور بات ہے کہ وہ عالم دین پروفیسر بھی بن گیا ہو, یہ اور بات ہے کہ وہ عالم دین ڈاکٹر بھی بن گیا ہو, لیکن عالم دین ہی سے دین ملے گا. اچھا ایک بات میں عرض کر دوں, موبائل سے علم دین مت سیکھو, اس لیے کہ موبائل میں چینل جتنے چلتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ علم دین صحیح علم دین تمہیں دے, دین کا صحیح علم دے. بہت سے گمراہ بھی ہیں اس میں, گمراہ عالم بھی بہت سے ہیں, وہ گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں. تو اگر یوٹیوب پر تم بھروسہ کرو گے, اگر تم موبائل پر بھروسہ کرو گے تو پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. دیکھ لو کہ یہ ہمارا سنی صحیح العقیدہ عالم ہے کہ نہیں. یہ جو بولنے والا ہے یہ سنی عالم دین ہے کہ نہیں, اہل سنت و جماعت میں سے ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا ضروری ہے. میرے دوستو,
گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے نا، ظاہر بات ہے کہ اس جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور بڑا مقصد ہے کہ تاکہ مدرسے کے لیے فنڈ جمع ہو جائے۔ یہ مدرسے میں فنڈ جمع ہوگا تو تعلیم کا معیار اسٹیٹس اونچا ہوگا، تعلیم آگے بڑھے گی۔ اس لیے نا، اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، بغیر پیسے کے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ وقت بچے اور آپ کو موقع دیا جائے کہ آؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کا گھر ہے، اس گھر کو سجانے میں، اس گھر کو سنوارنے میں، اس کی تعمیر میں اپنی جیب کو کشادہ کر دو، کھول دو، اپنی تجوری کو کھول دو، اس لیے کہ جو کچھ تم یہاں آج خرچ کرو گے دین کے راستے میں وہی کام آنے والا ہے میرے دوستو، ورنہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا۔ کچھ ہاتھ میں لے کر کے کوئی نہیں جاتا ہے، وہی لے کے جاتا ہے جو کچھ وہ نیک عمل کر کے جاتا ہے۔ محترم حضرات، پیارے نبی نے فرمایا عالم بن، نہیں بن سکتے، نہیں بنا، طالب علم بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہوا تو موقع سے عالم دین کی بات کم سے کم سنا کرو۔ اب محبن موقع نہیں ملا سننے کا، اتنا ٹائم نہیں ملا تو کم سے کم موت آئے تو اس حال میں آئے کہ عالم دین سے محبت کرنے والا ہو کر دنیا سے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنو عالم، متعلم یا مستمع یا محب، محبت کرنے والا، یہ چار میں سے کچھ بنو، چار میں سے کچھ بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ، پانچواں مت بننا، پانچواں مت بننا، مطلب عالم سے دشمنی کرنے والا مت بننا۔ فَتَهْلِكَ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا دین چلا جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، علم دین ہی دین ہے، علم دین ہی دین ہے۔ تو دین کو اگر بچانا ہے تو دین کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ قیامت جب آئے گی تو قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں، علم دین اٹھا لیا جائے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ علم دین اٹھا لیا جائے گا، جاہل ہی جاہل رہ جائیں گے، جاہل ہی جاہل رہ جائیں گے، عالم باقی نہیں رہے گا، اور جب عالم باقی نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے زمین میں ایک بھی عالم بچے گا، اور جیسے ہی علماء ختم ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، جہالت ہی جہالت رہ جائے گی، تو کفر کا غلبہ ہو جائے گا، ایمان ختم، اسلام ختم، کافر ہی کافر، اور جب کافر باقی رہ جائیں گے تب قیامت آ جائے گی۔ مسلمان پر قیامت آئے گی؟ آپ لوگوں نے سنا ہے، عالم علماء سے، مولانا لوگوں سے سنا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو، سنا ہے نا؟ مسلمان پر قیامت آئے گی جی؟ نہیں آئے گی نا؟ جب پوری زمین میں کافر ہی کافر ہوں گے، کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو علم دین جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور جیسے ہی قیامت قریب آئے گی تو دھیرے دھیرے علم دین اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے،
پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علم دین کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، انہیں نبی کی باتیں سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں یا رسول اللہ۔ ان کے بچے آئیں گے، وہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، قرآن کی باتیں سکھائیں گے، اسلام کی باتیں سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اس طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، عالم باقی نہیں رہے گا۔ اور جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ وہ جاہل جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے۔ فَاسْتَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ مسئلہ پوچھنے والے بھی جاہل، اب مسئلہ بتانے والے بھی جاہل۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے دوستو، میں نے کہا نا علماء دین کو پرکھ کر کے دین کا علم حاصل کرو۔ دیکھو جس سے تم علم دین حاصل کر رہے ہو وہ صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، وہ سنی عالم ہے کہ نہیں۔ ہمارے کچھ لوگ بڑے چالاک بنتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا، بڑے چالاک قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ سب فرقہ بندی سے کیا ہوتا ہے، کسی بھی عالم سے ہم دین کی بات سنیں گے، جو بات اچھی لگے گی، اچھی ہوگی، صحیح ہوگی، اس کو ہم لے لیں گے، اور جو بات صحیح نہیں ہوگی اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بولتے ہیں نا بہت سے بھائی، ایسا بولتے ہیں نا، صحیح کو لے لیں گے اور غلط کو ہم نہیں لیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اچھا، جب اتنے بڑے چالاک ہو اور اتنا زیادہ تم کو خود ہی علم ہے تو پھر ان سے سنتے کیوں؟ ان سے سننے کی ضرورت کیا؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جب تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو تو اتنے بڑے عالم خود ہو تم تو پھر سنو گے کیوں؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے میرے دوستو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان تم کو وسوسہ دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سنا دوں، ایک حدیث۔ ایک جلیل القدر تابعی تھے، تابعی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابی کو دیکھنے والے ایمان کی حالت میں، جس نے صحابی کو دیکھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولیے، تابعی بولتے ہیں۔ اور صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، وہ صحابی، اور اسی حال میں دنیا سے گئے۔ ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گزرے، اس کو کہتے ہیں صحابی، اور صحابی کے دیکھنے والے کو کہتے ہیں تابعی۔ تو تابعی بھی اللہ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں۔ تو تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے محدث، بہت بڑے تابعی تھے۔ ان کے پاس دو آدمی آئے، دو آدمی آنے کے بعد دو آدمی نے کہا کہ اے ابن سیرین، ہم دونوں آپ کو قرآن کی کچھ آیت سنانا چاہتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، یہ کوئی قصہ میں نہیں سنا رہا،
یہ سننے دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کی کتاب۔ کہا ہم لوگ آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنانا چاہتے ہیں، تو ابن سیرین نے کیا کہا؟ لا، میں تم دونوں سے قرآن کی آیت نہیں سنوں گا۔ پھر ان دونوں نے کہا ہم دونوں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں، کچھ حدیثیں ہی سن لیجئے۔ تو محمد ابن سیرین نے فرمایا نہیں، ہم تم سے حدیث بھی نہیں سنیں گے، اور سنو اسی وقت میری مجلس سے تم دونوں چلے جاؤ، اگر تم دونوں نہیں جاؤ گے تو اس مجلس سے اٹھ کر میں چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو محمد ابن سیرین کی مجلس میں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ابن سیرین کیا بات ہے، وہ دونوں آدمی تو قرآن کی آیت سنانا چاہتے تھے نا، حدیث سنانا چاہتے تھے، تو قرآن کی آیت کیوں نہیں سنی آپ نے؟ حدیث کیوں نہیں سنی؟ کیا بات ہے؟ یہی پر توجہ سے سنیے گا، نصیحت حاصل کیجیے۔ محمد ابن سیرین نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ یہ دونوں آدمی جو آئے تھے، یہ دونوں آدمی عقیدے کے اعتبار سے خراب تھے، بد عقیدہ، گمراہ، بد مذہب تھے، یہ صحابہ کو برا کہتے، یہ گمراہ تھے۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں قرآن کی آیت سناتے اور تفسیر غلط بیان کرتے، حدیث سناتے اور اس کی تشریح، اس کا معنی، اس کی ویکھیا غلط کرتے، اپنے عقیدے کے مطابق اس کی ویکھیا کرتے۔ ہو سکتا تھا کہ ان کی باتیں سن کر کے ان کی باتیں پسند آ جاتی اور میرے دل میں بھی بدعقیدگی آ جاتی، میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ میرے دوستو، اللہ اکبر، سوچا آپ نے اس سے کچھ نصیحت ملی نا؟ اتنے بڑے عالم، محدث، فقیہ، تابعی، وہ کسی بھی بد مذہب آدمی سے، گمراہ سے حدیث نہیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیت نہیں سن رہے ہیں۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ بولیے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کو کتنی حدیثیں معلوم ہیں، کتنی تفسیریں معلوم ہیں، اتنے بڑے عالم ہو کر کے گمراہ آدمی کی بات نہیں سن رہے ہیں، ان سے قرآن نہیں سن رہے ہیں، حدیث نہیں سن رہے ہیں۔ یہی سے ہم کو یہ سبق مل گیا کہ ہم قرآن سنیں گے تو صحیح عقیدے والے عالم سے سنیں گے، حدیث سنیں گے تو صحیح عقیدے والے عالم سے سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو نصیحت یہاں سے ملے۔ آج کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یوٹیوب کھولا، جو بولنے میں بڑا چرب زبان ہے، بڑا سجا کے بولتا ہے، جھوٹی بات کو بھی بڑا سجا اجا کے اچھا کر کے پیش کر رہا ہے۔ بات پسند آ گئی، کہتے ہیں بہت اچھا بول رہا، یہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ قرآن سے پوچھو، ہر اچھی بات کہنے والا کیا صحیح ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا جو برا عمل ہے نا، یہ برا عمل کو شیطان اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے وہ خراب کام، لیکن اچھا بنا کر کے شیطان پیش کرتا ہے۔ اب بولو، کوئی مولوی آئے گا اور اپنی بدعقیدگی اگر وہ بیان کرے گا، غلط عقیدہ آپ کو اگر وہ سمجھائے گا، تو قرآن پیش کرے گا کہ نہیں؟ حدیث پیش کرے گا نا؟ بولیے، وہ کوئی مہابھارت کا شلوک تو نہیں، وہ کوئی رامائن کا شلوک تو نہیں پڑھے گا نا، کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھے گا نا، قرآن ہی پڑھ کے سمجھائے گا۔
حدیث ہی پڑھ کر سمجھائے گا، تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا میرے دوستو۔ اور ایک تابعی کی روایت میں بتا دوں، مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ہے، حضرت عبداللہ